اب ظاہری سی بات ہے، ایک بندہ ہے اس کو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے اور نماز وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی واجب چھوٹا بھی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حج وغیرہ ان کی تعلیم کا حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ کیا ہے جی؟ ایسے سمجھ لیں بنیادی جو ہیں دین کے ارکان اور اسلام کے ارکان جو ہیں بنیادی، اور اس کا علم جو ہے وہ ایز اے مسلمان بچے سے لے کر، یعنی بالغ بچے سے لے کر بڑے تک پوری زندگی میں اگر وہ پہلے نہیں سیکھ سکتا، جس عمر میں چاہے وہ اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے جی، نہیں تو گناہ گار ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہمارے سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، کیا نام ہے بھائی؟ اس چینل کو لائک، سبسکرائب، لائک، شیئر بیر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے قبلہ یہ بھی، جو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا کیا ہے جی، تو پھر ہمارا کون سا زور لگنا ہے؟ آپ کے ایک کلک سے جناب والا دین کی بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، اس لیے آگے شیئر کریں۔ ہم نے نماز کے واجبات کا سبق شروع کیا، تقریباً اس پر 5 یا 6 سبق مکمل ہوئے۔ اس میں ہم نے کتنے واجبات پڑھ لیے نماز کے؟ 16۔ چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 20 ٹوٹل پڑھیں گے، 20۔ تو 16 میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ 4۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم 20 مکمل کرنے والے ہیں۔ چونکہ ہر ویڈیو کے شروع میں واجبات کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، جب کوئی نیا بندہ دیکھے گا کہ واجبات کیا ہوتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر ویڈیو کے اندر شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر جناب والا سنت ہیں، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ کیا ہے جی؟ فرض ہم نے پڑھ لیے، واجبات کا سبق چل رہا ہے، 16 ہو چکے ہیں، 4 آج پڑھنے والے ہیں، ٹوٹل 20 کرنے ہیں ہم نے۔ واجبات کا نماز میں حکم یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، فرض میں دیر ہو جاتی ہے، تو ایسی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے جو اینڈ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ واجب چھوٹ جائے تب بھی لازم آتا ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے تب بھی لازم آتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز جناب والا نہیں ہوگی۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک بندہ ہے اس کو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے اور نماز وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی واجب چھوٹا بھی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حج وغیرہ ان کی تعلیم کا حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ کیا ہے جی؟ ایسے سمجھ لیں بنیادی جو ہیں دین کے ارکان اور اسلام کے ارکان جو ہیں بنیادی، اور اس کا علم جو ہے وہ ایز اے مسلمان بچے سے لے کر، یعنی بالغ بچے سے لے کر بڑے تک پوری زندگی میں اگر وہ پہلے نہیں سیکھ سکتا، جس عمر میں چاہے وہ اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے جی، نہیں تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی آپ ایک بندے کو واجب کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو گیا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ وہ تو کہے گا جناب والا باہر تھڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، نماز پڑھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز کے جو قواعد و ضوابط ہیں کیا جناب والا میں نے اس کے مطابق نماز کو ادا کیا۔
जो जो शरीयत ने पाबंदियां लगाई हैं नमाज पढ़ने के लिए, मिसाल के तौर पर वुजू करना है, किसी को इस्तिंजे की हाजत है तो वो करेगा पहले, फिर वुजू करेगा, फिर जनाबे वाला जब मस्जिद में पहुंचेगा, फिर पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, नमाज से पहले कौन सी शरीयत का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों का जनाबे वाला ख्याल रखना है, एक बंदे को पता ही नहीं है तो कैसे पूरी अदा करेगा। इसलिए नमाज के मसलों को सीखना क्या है जी, बहुत ही वाजिब नंबर जनाबे वाला। सत्रह, क्या जी, वाजिब नंबर 17 और आज के सबक का पहला, सूरत फातिहा का, सूरत फातिहा के साथ किसी छोटी सूरत का मिलाना। ये पहले पढ़ा तो नहीं ना, ये रहता था क्योंकि ये शुरू में आता है। सूरत फातिहा के साथ, यानी सूरत फातिहा जिस बंदे ने पढ़ी उसके साथ कोई छोटी सूरत मिलाना, उसके लिए क्या है जी, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर, छोटी सूरत है ना, कुरान पाक मेरा ख्याल सबसे छोटी सूरत है। या सुम्मा नजर, सुम्मा अबसा व बसर, सुम्मा अदबरा वस्तक, ये तीन छोटी याद। कोई छोटी सूरत मिला ले तब भी, या फिर कुछ छोटी 3 आयतें मिला लें, ये भी। अगर 3 आयतें भी नहीं, छोटी सूरत भी नहीं, कोई बड़ी आयत आती है, जैसे कोई बड़ी लिख लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वगैरह, तो फिर एक आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो तो फिर एक आयत पढ़ना भी उसके लिए क्या है जी। अगर नहीं, यानी एक ही पढ़ देता है सुम्मा अबसा, उसकी नमाज जो है नहीं होगी। अगर सजदा साफ कर लेगा तो ठीक, नहीं तो उसकी नमाज वाजिबुल। सूरत फातिहा के साथ किसी छोटी सूरत का, जी क्या लिखा जी, बट साहब आप पढ़ के सुनाएंगे आज, ये वाली ये याद। वाजिब नंबर 17, नमाज में सूरत फातिहा के साथ किसी छोटी सूरत का मिलाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी आवाज है बट साहब। नंबर 18, बहुत लंबी हो गई यार, शुरू में गलत लिखा गया था। बहरहाल पढ़। सूरत फातिहा का फ़र्ज की पहली 2 रकतों में और वाजिब और नफल में हर रकत के साथ सूरत फातिहा के बाद छोटी सूरत का मिलाना। समझ आइए, यानी जो फर्ज नमाज होती है 4 रकत वाली, उसमें जो पहली 2 रकतें होती हैं सूरत फातिहा के साथ छोटी सूरत मिलाएंगे, ये ज़रूरी है। जबकि तीसरी रकत में सूरह फातिहा के साथ किसी सूरत का मिलाना ज़रूरी नहीं, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के जनाबे वाला रुकू पे चले जाएं, और इसी तरह चौथी रकत भी इसी तरह पढ़ के जनाबे वाला सूरह फातिहा। बल्कि कई फिका की किताबों में तो ये है
کہ اگر کوئی 3 تسبیحات کے مقدار سبحان ربی الاعلی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ کے رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہے. اوکے ہے. کیا جی؟ پڑھ لینا بہتر ہے. ہاں جی. تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں چھوٹی سورت کا ملانا ضروری. واجب ہو نماز جیسے وتر ہے، نفل نماز ہو، کوئی بھی آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کی ہر رکعت میں 4 رکعتیں کر کے آپ نفل کی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جناب والا چھوٹی سورت ملانا کیا ہوگی جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی بٹ صاحب. غیر جہری نماز میں قرات کا آہستہ کرنا. سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں ہے کہ اثر کی نماز ہو رہی ہے مولوی صاحب اللہ اکبر اونچی شروع کر دیا جناب. سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شروع کر لی، فاتحہ کے بعد جناب سورہ رحمان شروع کر دی. یا سب سے آسان رکوع هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. سبحان اللہ. تو کہو یار، اس لیے کہ ہر جو غیر جہری، کل میں جاری کا سمجھایا تھا آپ کو، جاری کا مطلب ہے بلند اونچی آواز کے ساتھ قرات کرنے والی نماز کون کون سی دو؟ مغرب، عشاء اور فجر. عیدین، کانفیڈنس ہل کیوں نہیں ہے؟ نماز تراویح. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان میں وطروں کی نماز کی ہر رکعت کو اونچی آواز میں بھائی یار اتنا لوز کانفیڈنس کا. جی بٹ صاحب. سبحان اللہ. صاف ہوا ہو تو سجدہ صاف کرنا. صاف کا کیا مطلب؟ صاف ہوا ہو، جلدی بتائیں نا. صاف ہوا ہو کا کیا مطلب ہے؟ آؤ جی، کس کو پتا ہے صاحب کا؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. صاحب ہوا ہو تو سجدہ صاحب کرنا. بتائیں جی. ہوئے 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 مجھے اتنا دکھ لگ رہا ہے. بتائیں سجدہ تو آپ نام پوچھتے ہیں پنجاب پوچھتے ہیں جی دشی صاحب. ہاں جی، مجھے بڑا دکھ، اگر آپ صحیح نہیں بتائیں گے تو یقین میں بڑا دکھ ہوگا. اچھا میں نے پوچھا ابھی آپ سے، کیونکہ میں یہ لفظ پڑھا کے آپ کو تھک چکا ہوں اور بار بار میں نے پڑھایا آپ کو، اور بالکل آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. شرجیل آپ بتاؤ جی. واہ جی واہ سبحان اللہ. کیا نہیں واضح کریں ذرا. ہاں جی آپ بتائیں گے صاحب. جلدی کرو جلدی، ویڈیو آپ کی لمبی ہو رہی ہے. اس لفظ کا مجھے بتاؤ، اس لفظ کا سرکل والا جو ہے یہ والا جی آپ کو پتا ہے جی؟ غلطی ہوئی. غلطی ہوئی جی. آپ بتائیں. سبحان شہزاد. شاباش. یہ ہے جی اصل مدعا. یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات کہ بلا غلطی یہ وہ. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس لفظ کا معنی بتائیں. یہ والا صاحب کیا تو سجدہ صاحب کی تعریف کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ نہیں صرف لفظی ترجمہ کیا جائے گا، یہ تو با محاورہ بن جائے گا نا. صاحب کا معنی کیا بتایا تھا؟ صاحب بھول. کیا صاحب کا معنی کیا جی؟ تو مطلب کیا بن گیا؟ صاحب ہوا ہو یعنی کوئی نماز میں بھول ہو گئی ہو تو سجدہ صاحب کرنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے، واجب ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ
نہیں ہوگی۔ یہ جو ٹیسٹ ہے نا، خاص کر نماز کے متعلق جو ہے آپ کا ٹیسٹ اوکے ہونا چاہیے جمعرات والے دن۔ کل والے سبق میں بتا دیا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں، آپ کا یہ واجبات اور فرائض شرائط یہ وہ تگڑ سارا، مگر ہاں جی سمجھ کو نہیں آئی تو ویڈیو میں بھی نہیں آئی ہوگی، بہرحال سارا اوکے ہونا چاہیے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ تو ہمارے واجبات مکمل ہوئے کہ نہیں؟ 20 ہے، 20 واجبات اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کوشش کی کہ آسانی کے ساتھ جو آسان ہے وہ پڑھائیں، اور جو بندے کو نماز میں زیادہ درپیش آتے ہیں، یعنی ان کا مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ پڑھائیں آپ کو۔ تو سارے کے سارے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے بھی موجود ہے، آپ نے لکھے ہوئے بھی، ایسے ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے نماز کی سنتیں۔ کیا جی؟ بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو کل اچھا، میں نے پیچھے آپ سے سنت کا کیا معنی تھا یہ آپ کو پتا ہے میرا خیال، اور پھر سنت کی قسمیں کتنی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھوں گا نا، پڑھاؤں گا آپ کو، اس وقت آپ سے میں پوچھوں گا کہ سنت کا حکم کیا ہے۔ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں پہلے، وہ اصطلاحات پڑھائی تھی آپ کو میں نے، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، پھر سنت میں سنت موقدہ کیا ہے، غیر موقدہ کیا ہے۔ اس کے بعد جناب میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے، حرام کون سی ہے، مکروہ کون سی ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ۔ ان سب چیزوں کا میں آپ کو لوگ پڑھا چکا ہوں۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو پیچھے جا کے سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم سنتے پڑھیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے پوچھوں گا، کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ہاں جی، آپ نے فوراً بتانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جی نئے سبق میں، اللہ حافظ۔